عورتوں کی چالاکی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کا نام کاشف تھا۔ وہ کوئلہ بیچتا تھا اور اس کے پاس ایک خوبصورت سی گدھی تھی۔ وہ اسی گدھی پر اپنا سارا سامان لاد کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا۔ جب بھی راستے میں کسی جگہ عورتوں کا ہجوم دیکھتا تو ہنستے ہوئے اپنی گدھی سے کہتا، اے گدھی رانی، مردوں کی چالاکی عورتوں کی چالاکی کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ وہ ہمیشہ عورتوں کے سامنے ہی دہراتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں سب نے اس کا نام رکھ دیا تھا، عورتوں کا دشمن۔ ایک دن کاشف اپنی روزی کمانے نکلا تو ایک جگہ حسن عادت عورتوں کا مجمع دیکھ کر اپنی گدھی سے وہی جملہ کہا۔ عورتوں میں سے ایک شبنم بولی، دیکھو تو ذرا اس کوئلہ بیچنے والے کو، ذرا بھی شرم نہیں آتی، ہر بار یہی بات دہراتا ہے، لگتا ہے سمجھتا ہے ہم اس کا مطلب نہیں جانتے۔ ساتھ کھڑی سگیرہ نے کہا، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، آج تو اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا کہ مردوں کی چالاکی جیتتی ہے یا عورتوں کی۔ یہ سن کر نصرت بولی، پہلا وار میں کروں گی، باقی تم دونوں بعد میں دیکھ لینا۔ نصرت نے کاشف کا پیچھا کیا۔ جب وہ بازار میں کوئلہ اتارنے لگا تو پاس آ کر بولی، السلام علیکم بھائی، یہ کوئلہ کتنے کا ہے؟ کاشف نے کہا، 50 روپے من بی جی۔ نصرت نے کہا، اچھا سنو، یہ سارا کوئلہ میرے گھر پہنچا دو، اسی وقت پیسے دوں گی، اوپر سے دیسی گھی کی روٹی بھی ملے گی، مزہ آ جائے گا۔ کاشف خوش ہو گیا اور بولا، واہ بی جی، خیر ہی خیر۔ وہ نصرت کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک تنگ گلی کے سامنے نصرت رکی اور بولی، یہی میرا گھر ہے، تم کوئلہ اندر رکھ دو، میں گدھی اور روٹی لے آتی ہوں۔ نصرت کوئلہ اور گدھی سمیت اندر گئی اور غائب ہو گئی۔ کاشف باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر بعد ایک چھوٹی سی لڑکی باہر نکلی۔ کاشف نے کہا، بیٹی، ذرا اپنی امی کو بلا دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ لڑکی حیران ہو کر بولی، امی؟ تمہیں میری امی کا کیا پتہ؟ اوئے بدتمیز آدمی! یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی باہر آیا۔ کاشف نے کہا، بھائی، ذرا بیوی کو بلا دو، میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ آدمی غصے سے بولا، بیوی؟ تمہاری بیوی کو کون جانتا ہے، وہ بدکار آدمی؟ دونوں کی زور زور سے تکرار ہونے لگی۔ شور سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ آدمی بولا، میں جا رہا تھا تو یہ مجھے کہتا ہے کہ بیوی کو بلا دو۔ کاشف چیخ کر بولا، ارے بھائی میری سنو، میں کوئلہ بیچ رہا تھا، ایک عورت آئی، پورا کوئلہ خریدنے کو کہا، بولی پیسے بھی دوں گی، اوپر سے گھی والی روٹی بھی ملے گی۔ اندر گئی، گدھی بھی لے گئی، نہ کوئلہ کے پیسے دیے نہ گدھی واپس کی۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ گھر کا دروازہ نہیں، گلی کا راستہ ہے، جو بھی اندر سے نکل رہا ہے وہ اپنے ہی گھر سے آ رہا ہے۔ کاشف نے سر پکڑ لیا، یہ تو گیا کام سے۔ کاشف کا حال بہت برا تھا۔ وہ گلی کے اندر گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو لمبی تنگ گلی ہے، دونوں طرف مکان ہی مکان ہے۔ وہ کبھی آدیر جاتا، کبھی الفادیر، مگر گدھی اور کوئلہ دونوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آخرکار ہار کر گلی کے موڑ پر آ کر افسردہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ادھر نصرت خوشی خوشی اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی، ہنستے ہوئے بولی، میں نے تو اس کی گدھی اور کوئلہ دونوں لے لیے، اور وہ بیچارہ گلی کے موڑ پر ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے یہ میرا گھر ہو۔ شبنم نے قہقہا لگایا اور کہا، واہ نصرت! آج تم نے ثابت کر دیا کہ عورتوں کی چالاکی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب سگیرہ بولی، چلو، اب میری باری ہے، میں بھی اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ نصرت نے کہا، جا بہن، اور یاد رکھ، اسے عورتوں کا فن اچھی طرح سکھانا۔
सगी रह गई तो देखा काशिफ गिल्ली के मोड़ पर आदास बैठा है। इसके पास जाकर बोली, अस्सलाम अलैकुम भाई। काशिफ ने आहिस्ता आवाज में कहा, ओ अलैकुम अस्सलाम बीबी जी। सगीरह बोली, एक बात पूछनी थी, क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो थोड़े से पैसों में कोई छोटा सा काम कर दे? एक दूं जिसमें सगीरह किस तरह इसे बेवकूफ बनाती है। काशिफ दिल ही दिल में सोचने लगा, चलो कुछ तो कमा लूं, शायद नुकसान का थोड़ा सा अजाला हो जाए। वो बोला, बीबी जी, मैं मेहनत कर दूंगा, जो चाहे काम हो, गड़ा खोदना हो, पोढ़े लगाने हों, सब कर लूंगा। सगीरह हंस कर बोली, नहीं भाई, इतना भारी काम नहीं, बस मेरे घर के कुनवे में एक बाल्टी गिर गई है, वो निकाल दो। काशिफ फौरन तैयार हो गया। सगीरह उसे एक पुराने सुनसान मकान पर ले गई और बोली, ये कुनवा है, बस इसमें उतर कर बाल्टी निकाल ला। काशिफ बोला, ठीक है बीबी जी, लेकिन जरा दीवार की तरफ मुंह कर लो ताकि मैं कपड़े उतार कर सिर्फ नुक्कर में उतर जाऊं। सगीरह ने मुंह फेर लिया। काशिफ ने कपड़े उतारे और रस्सी के सहारे कुनवे में उतर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, सगीरह ने रस्सी खींच ली, इसके कपड़े और जेब से बटुआ उठाया और तेज कदमों से वापस सहेलियों के पास पहुंच गई। सब हंसने लगे। नुसरत बोली, मैंने उसकी गधी ली और तुमने कपड़े और बटुआ दोनों ले लिए। सगीरह हंसते हुए बोली, हाँ, और वो कुनवे में सिर्फ नुक्कर पहने बैठा है। अब फातिमा बोली, चिल्लू, अब मेरी बारी है, देखती हूं उसे कैसे चक्कर देती हूं। फातिमा इस सुनसान मकान के कुनवे के पास पहुंची तो काशिफ चीख रहा था, बीबी जी, ओ बीबी जी। फातिमा बोली, हाँ भाई, क्या हुआ? काशिफ बोला, मैं काफी देर से पुकार रहा हूं, बाल्टी तो नहीं मिली और रस्सी भी कोई ले गया, मुझे यहां से निकालो। फातिमा बोली, मैं तो बस यहां से गुजर रही हूं, ये मकान तो बरसों से खाली है, इसका मालिक कब का मर गया, कोई वारिस भी नहीं। काशिफ का सर घूम गया। हाय, ये तो सीधा सीधा मेरे साथ खेल हो गया। फातिमा ने कहा, निकाल दूंगी मगर एक शर्त पर, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। काशिफ घबरा कर बोला, बीबी जी, मैं तो शादीशुदा हूं, बच्चों वाला हूं और शहर से आया हूं रोजी कमाने। फातिमा ने कहा, तो क्या हुआ? शहर में एक बीवी, गांव में एक बीवी, हर जगह घर और बच्चे। और सुनो, मैं कोई गरीब नहीं, मेरे मरहूम शौहर ने दुकानें, बड़ा घर, 2 गायें और ढेर सारी बकरियां छोड़ी हैं। काशिफ ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, निकालो बस। फातिमा ने कहा, पहले किस्म खाओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि तुम मुझसे शादी करोगे। काशिफ ने फातिमा से कहा, किस्म अल्लाह की, मैं तुमसे शादी करूंगा। फातिमा ने फौरन रस्सी कुनवे में फेंकी और काशिफ को ऊपर खींच लिया। वो साथ में कुछ कपड़े भी लाई थी, जो उसने काशिफ को दिए। फिर उसे सीधा अपने घर ले गई। फातिमा ने गर्म पानी दिया ताकि नहा ले और नए कपड़े भी पहनाए। काशिफ साफ सुथरा और खुशशक्ल लगने लगा। खाने में देसी सालन, गांव वाली रोटी और शरबत पेश किया। काशिफ पेट भर कर खा गया। खाने के बाद फातिमा बोली, अब हमें शादी की तैयारी करनी होगी। काशिफ ने कहा, बीबी जी, मेरी कहानी सुन चुकी हो, मैं तो कुछ भी नहीं रखता, कहां से तैयारी करूं? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सब पता है, बस एक शर्त है, जो भी मैं कहूंगी तुम सिर्फ हाँ बीबी जी कहोगे, कुछ और नहीं। काशिफ ने लाचारी से कहा, हाँ बीबी जी। फातिमा इसे लेकर बाजार पहुंची और सीधी सोने चांदी के ज़ोरों की दुकान पर गई। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी जी,
خوش آمدید دکاندار نے جواب دیا۔ فاطمہ نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی جلد شادی ہونے والی ہے، ان کے لیے زیور پسند کرنے آئی ہوں۔ پھر فاطمہ ایک ایک زیور دکھا کر کاشف سے پوچھتی، یہ ہار کیسا ہے شوہر جی؟ ہاں بی بی جی۔ یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ ہاں بی بی جی۔ یہ چوڑیاں؟ ہاں بی بی جی۔ یوں کرتے کرتے فاطمہ نے ڈھیر سارا زیور پسند کیا اور دکاندار سے کہا، میں یہ زیور بیٹیوں کو دکھا کر آتی ہوں، جو پسند نہ آیا واپس کر دوں گی۔ میرا شوہر یہاں بیٹھا ہے، وہ پسندیدہ زیور کا پیسہ دے دے گا۔ دکاندار نے کہا، کوئی بات نہیں، جائیے۔ فاطمہ زیور لے کر چلی گئی اور واپس نہیں آئی۔ کاشف اور دکاندار شام تک انتظار کرتے رہے۔ آخر دکاندار نے غصے میں کہا، تم دونوں نے مل کر میرا زیور چرایا ہے۔ کاشف بیچارہ بس یہی کہتا رہا، ہاں۔ دکاندار کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ کاشف کو قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم دونوں نے یہ زیور چرایا ہے؟ کاشف بولا، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ۔ قاضی نے کہا، میں تم سے سوال کر رہا ہوں اور تم کلمہ دہرا رہے ہو، لے جاؤ اسے جیل میں۔ یہ بیچارہ کاشف جو کنویں سے نکلا تھا سیدھا جیل میں جا پہنچا۔ الفادیر فاطمہ اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی۔ نصرت ہنسی، میں نے اس کی گدھی لی، سگیرہ نے کپڑے اور بٹوا، اور تم نے زیور اور جیل دونوں دے دیے۔ فاطمہ بولی، اب یہ سبق یاد رکھے گا کہ عورتوں سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تینوں سوچنے لگیں کہ اب کاشف کو جیل سے کیسے نکالا جائے۔ اتنے میں ان کی ایک پڑوسن کے رونے کی آواز آئی، اس کا بچہ مر گیا تھا۔ ان عورتوں نے اسے بہلا پھسلا کر پیسے کا لالچ دیا اور مردہ بچہ لے لیا۔ فاطمہ مردہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر سیدھا زیور والے دکاندار کے پاس پہنچی۔ دکاندار نے اسے دیکھ کر غصے میں ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا تو بچہ زمین پر گر گیا۔ کپڑا ہٹا تو دکاندار کے ہوش الفاڑ گئے۔ فاطمہ نے چیخ کر کہا، تم نے میرے بچے کو مار دیا۔ دکاندار ڈر کے مارے گڑگڑانے لگا، بی بی جی، مجھ پر رحم کرو، جو چاہو کر لوں گا، بس یہ الزام نہ لگاؤ۔ فاطمہ نے کہا، تو جا قاضی کے پاس اور کہہ کے کاشف بے قصور ہے، اسے رہا کرا۔ دکاندار فوراً قاضی کے پاس گیا اور معافی مانگ کر کاشف کو رہا کروا لیا۔ باہر نکلے تو فاطمہ ہاتھ میں کاشف کی گدھی، کپڑے اور بٹوا لیے کھڑی تھی۔ اس نے سب واپس کر کے کہا، ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم سیکھو کہ عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی۔ یاد رکھو، ہم جنگ میں نہیں جیتے، لیکن اگر کوئی ہمیں للکاری تو جواب ضرور دیتے ہیں۔ کاشف نے سر جھکا کر کہا، میں نے سبق سیکھ لیا ہے، اس گاؤں میں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ عورتوں پر صرف وہی قابو پا سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ کہہ کر کاشف شہر واپس لوٹ گیا اور یہ قصہ مزاح اور سبق دونوں چھوڑ گیا۔